بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی، ہماری خوش بختی کہ دنیا اردو کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی بلند قامت شخصیت آج ہماری بزم شاعری کا حصہ ہیں کہ ایک عہد، ایک نسل نے ان کے کلام سے استفادہ کیا ہے، ان کی علمیت سے استفادہ کیا ہے۔ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ بے شمار کتب، ان کی شعری مجموعے، ناول پر بہت زیادہ کام انہوں نے کیا، اور یہ میں ایک بات کی اور وضاحت اور آپ کی سماعت تک منتقل کرنے کی جسارت کروں گا، اور ضروری جانتا ہوں کہ ناول کے تعلق سے جہاں ہم اس 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں دیکھتے ہیں، کم و بیش ایسے ہی لگتا ہے کہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل لوگ نہیں لکھ رہے، لیکن نہ لکھنے کے برابر ناول نگار جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک بلا کے ناول نگار، نثر کے تعلق سے بے شمار کام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب اشرف شاد، آسٹریلیا سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجدی شاد صاحب۔ بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری درخواست پر بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ نہیں، بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو جیسے علم ہوگا کہ یعنی اچانک مجھے آنا پڑا ایک خاندان میں، ایک ہماری ایک انتقال ہوا کسی کا، اس وجہ سے تو، اور آج ہی میں واپس جا رہا ہوں، تو وقت بالکل وہ تھا، لیکن یہ کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے، اور آپ سے ہمیشہ جب بھی آتا ہوں تو ایک تفصیلی گفتگو ضرور ہوتی ہے آپ سے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مختصر نوٹس پر بھی آپ نے وقت نکالا۔ اور بہت محبت آپ کی، اور ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے گفتگو بہت شکریہ، شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا شاد بھائی، وہ چونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں آنے کا سلسلہ ہوا، تو غالباً بہت بلا کہ بہت اچھے صحافی تھے جن کا ارشاد راؤ صاحب جی، تو آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، بڑا ارشاد راؤ اپنے زمانے کے ایک بڑا نام تھے صحافت کے، خاص طور پر صحافت کے حوالے سے اور جد و جہد کے حوالے سے۔ آج کی نسل جو ہے نا وہ بھول گئی ہے ہمارے پرانے لوگوں کو، بالکل، اور میں خاص طور پر صحافت کے حوالے سے یہ بات جنہوں نے صحافت کو اعتبار بخشا تھا، اور ایسے بہت یقیناً آپ نے بہت اچھا لکھا کہ واقعی یعنی ایسے لوگ تھے، اور جو جانتے ہیں لوگ وہ آج بھی، یعنی جب ان کے انتقال پر، وہ پچھلے کوئی 14 سال سے تقریباً بالکل گوشہ نشین تھے۔ وہ نسٹ یونیورسٹی جو ہے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس وقت تو پاکستان کی، اسلام آباد میں، اس کے وہ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز اینڈ پبلیکیشنز تھے، اور تو بہت ہی بالکل گوشہ نشینی کی زندگی ان کی تھی، لیکن بہت ہی انہوں نے ایک ہنگامہ خیز زندگی ایک گزاری ہے۔ ان کے بارے میں تو اب بہت کچھ اور بہت تفصیل سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ارشاد راؤ بس مختصراً یہ کہ ایک تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، انہوں نے جو الفتح رسالہ ہفت روزہ الفتح نکالا تھا 1970 میں، جو کہ آج بھی اس کی ایک لیجنڈری حیثیت ہے اس سالے کی، الفتح کی مستند رسالہ۔ ہاں، اس وقت کیونکہ وہ بہت ایک عجیب دور تھا جب ایوب خان کے خلاف ایک اسٹرگل یہاں پر ایک آزادی کی چل رہی تھی، اس وقت نکلا تھا، تو یہ پیپلز پارٹی کا، بائیں بازو کے لوگوں کا، ان سب کا واحد ایک ترجمان تھا یہ رسالہ، اور بہت اس کا رہا کئی بار۔ پھر جب یہ ضیاء الحق کا دور آیا تو اس نے بڑی لڑائی لڑی، اس نے، ہم سب نے لڑی تھی، ہم بھی اس میں شریک رہے، لیکن الفتح جو تھی، الفتح جو ہے وہ 9 بار بند کیا تھا حکومت نے، 9 بار، اور ہر بار وہ کسی نئے نام سے وہ پھر نکال لیتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ مجھے لوگ جو ہے وہ قصاب صحافت کہتے ہیں، کیونکہ وہ جا کر انٹیریئر سے کہیں نہ کہیں کوئی ڈکلیریشن کرائے پہ لے آتے تھے، اور وہ پھر 3 مہینے میں بند ہو جاتا تھا، وہ پھر ایک اور لے آتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جیل کاٹی، ان کو گرفتار کیا گیا، کوئی تقریباً 3 سال جیل میں، 3 سال جیل میں رہے جی۔
تو ان کے لیے بہت امریکہ اور یورپ سے بہت کیمپین چلی ان کو ان کی رہائی کی. تو 3 سال بعد وہ پھر رہا ہو گئے. پھر جب یہ بے نظیری کی گورنمنٹ آئی تو بہت قریب تھے یہ پیپلز پارٹی کے, بھٹو صاحب سے بہت ان کی دوستی تھی. تو وہ بے نظیر کے ترجمان سب سے پہلے وہی تھے جب 88 میں ان کی حکومت آئی ہے. تو پھر یہ مشیر اطلاعات بے نظیر کی کابینہ میں جو ہے وہ پہلی کابینہ 1988 میں جو تھی اس میں وہ یہ انفارمیشن ایڈوائزر تھے. تو یہ سب ٹی وی ریڈیو سب ان کے ہی انڈر میں تھا. اور بھی کئی یعنی اس پہ رہے. تو بڑا ایک ان کی جو ایک زندگی ہے اس کے بارے میں ایک بہت تفصیل سے کہا بتایا جا سکتا ہے. لیکن وہ بہت ایک اصول پرست آدمی تھے, کبھی انہوں نے سمجھوتا کیا نہیں کبھی. یعنی اگر ہم موجودہ, معاف کیجیے گا میں مخل ہوئے, ہم موجودہ صحافت کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. جس طرح سے ہم نے وہ احفاظ الرحمان تھے یا جن کا آپ ابھی ذکر خیر کر رہے ہیں, تو مطلب یہ وہ لگتا تھا کہ واقعی یہ ایک صحافت کو ایک عبادت کے درجہ سمجھتے ہوئے اس کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن موجودہ سیاست تو صحافت آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل نہیں. میں ابھی پچھلی اس دفعہ تو میں 2-4 دن کے لیے آیا. میں پچھلی بار جب آیا تھا تو کراچی پریس کلب میں, کیونکہ میرا بہت تعلق رہا ہے, میری پہچان آج بھی میں 16 کتابیں آ چکی ہیں میری, لیکن آج بھی میں اپنے آپ کو حلقہ صحافت میں رہتا ہوں. میں ادب والے جو ہیں وہ اس میں داخلہ میرا ذرا اتنا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن صحافت آج بھی یعنی اسے باعث فخر سمجھتے ہیں صحافت. میں اپنی شناخت میں صحافت کو آج بھی میں صحافی کی حیثیت سے. تو وہ ایک آج کا دور دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں, یہ ایک بہت سے عوامل ہوتے ہیں, کوئی ایک دو بات نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ کر کے نہیں, آج تو بالکل بیکار ہو گیا, کچرا ہو گیا سب کچھ. اس زمانے میں ہر آدمی اپنے زمانے کو اچھا سمجھتا ہے, بالکل سمجھتا ہے. آزاد صحافت کسی بھی دور میں نہیں رہی. خراب صحافی ہر دور میں رہے, بکنے والے صحافی ہر دور میں رہے, کوئی بھی دور رہا ہو. تو وہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اب وہ زمانہ جو تھا ہمارا, اس میں جو یہ بکنے والے صحافی یا جس نے آج کل وہ میرے خیال ہے اس کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا, لفافہ صحافی, بالکل. تو وہ ہوتے تھے, لیکن یہ کہ وہ بیچارے شرمندہ سے ذرا چھپے رہتے تھے اور اتنا. لیکن اب تو بہت دھڑلے سے اور اتنا اس سے نہیں, اب تو سینہ تان کے جو ہے لوگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی جو ایک فرق ہے نا, یہ اب وہ پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا, اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اس میں جس کا بھی یہ جو ہمارے ہر آدمی اینکر بن گیا ہے, بالکل ایسے. اور یعنی اچھے کئی مشہور بڑے اینکرز یہاں جو ہیں, ان میں میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم ہے جن کی کہ صحافت کی کوئی تربیت ہوئی ہو, بیک گراؤنڈ جن کا وہ بالکل تھے, صحافت سے کوئی تعلق. لوگ اور پچھلے لوگوں کو بھول گئے. دیکھیے میں ارشاد راؤ تو خیر ایک نام تھا, لیکن ایک سب سے بڑا نام جو تھا ہمارا منہاج برنا کا نام تھا. منہاج برنا صاحب جو تھے, ان کا بہت احسان ہے صحافت پر, جو انہوں نے جو اتنی بڑی صحافت کو آزاد کرانے کی جو بھی مہم چلائی ان کی. لیکن کسی کو نام نہیں معلوم ہوگا آج آپ کسی صحافت کو, اور وہ نوجوان تو بالکل ہی نہیں جانتے. نوجوان کیا, جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی بھول گئے, وہ بھی بات نہیں کرتے. یعنی ان کے زمانے کے جو لوگ ہیں بہت سے جو آج ہیں موجود ٹی وی وغیرہ میں, تو وہ یہ ایک بڑی طویل. اچھا میں ایک چیز, چونکہ یہ وہ موضوع ہے ارشاد بھائی, میں نے یوں آپ کو زحمت دی کہ آپ سے بہتر اس پر کوئی خیالات کا اظہار کر نہیں سکتا. آپ نے بہت صداقت سے, جیسا کہ صحافت کو باعث فخر آپ سمجھتے ہیں, اور بہت اہم اس عہد کے آپ لکھاری ہونے کے بعد بھی صحافت کو ترجیحات میں اپنی شناخت کے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مجھے ایز اے صحافی وہ دیں. تو آپ کی بات جو ہے وہ مستند ہے. ہم جیسے کہ کراچی آرٹس کونسل یا دیگر صوبوں میں یا شہروں کے اس میں دیکھتے ہیں, یا پریس کلب کو دیکھتے ہیں, معاف کیجیے گا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ آپ کے دور کے, آپ کے ہم عصر جو صحافت کی جانب آئے تھے, وہ باقاعدہ اپنی تمام کوالیفیکیشن, اکیڈمک کوالیفیکیشن مکمل کرنے کے بعد غالباً انہوں نے اس پیشے کو کہہ لیں اس سے سمجھوتا کیا اور اس کا حصہ بنے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پریس کلب میں داخل ہو کے تو ہمیں بالکل وہ انڈر میٹرک اور میٹرک پاس اور وہ صحافی بیشتر دکھائی دیتے ہیں. ہاں
وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیے میں جس زمانے میں ویسے پریس کلب سے تو میرا بہت تعلق رہا. جب تک میں پاکستان نہیں چھوڑا میں نے 1980 میں پاکستان چھوڑ کے گیا ہوں, 42 سال ہو گئے. اس وقت پریس کلب جو تھا ایک اس کو ہمارے ایک بڑے سیکٹ انفارمیشن تھے بروہی صاحب, تو وہ کہا کرتے تھے اس کو کہ یہ آئی لینڈ آف ٹروتھ ہے, سچ کا جزیرہ, یعنی جہاں پر کہ سچ, کیونکہ وہ جو بھی ہماری جو تحریکی چلتی تھی آزادی صحافت کی اس کی وہ پریس کلب میں ہی سے چلتی تھی. اور پریس کلب اس زمانے میں ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی, کم از کم انفرادی طور پر لوگ ہو سکتے ہیں ادھر ادھر, لیکن ایز ادارے کے طور پر کراچی پریس کلب میں ہم نے جو لوگ بھی, یعنی جو حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ بھی تھے جنہوں نے کہ آزادی صحافت پر قدغن لگائی اور جو اس کی تو ان کو ہم نے, آپ کو یقین آئے گا اس بات پر کہ بھٹو صاحب کا داخلہ بند تھا پریس کلب میں. اچھا, کراچی پریس کلب میں؟ کراچی پریس کلب میں جب وزیر اعظم تھے اس کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم ان کی بڑی حسرت تھی, ان کو بڑا شوق تھا, لوگ بہت لابی کرتے تھے کہ صاحب وہ بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کو, ہم نے ان کا داخلہ بند رکھا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بھٹو صاحب نے جو پریس جو تھی آزادی صحافت کا جو گلا گھوٹا ہے بھٹو صاحب نے, وہ کسی اور سے کم نہیں تھا وہ. اچھا, ہاں, بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے وہ بالکل صحافت آزاد نہیں تھی, بہت ایک, اور ہم نے بڑی تحریک چلائی. میں جیل گیا اس کے لیے. اچھا, برنا صاحب کی قیادت میں ہم نے جب ایک جیل بھرو تحریک چلائی تھی صحافیوں کی, تو ہم نے لاہور میں گرفتاریاں دی تھی, تو میں لاہور جیل میں رہا, کیمپ جیل میں رہا میں 1 مہینے. برنا صاحب بھی تھے اور کئی سو صحافی رہے. تو بھٹو صاحب کا داخلہ بنتا. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے, اور ضیاء الحق صاحب کا زمانہ بھی ایسی تھا, ضیاء الحق صاحب کا داخلہ بنتا. ضیاء الحق صاحب بہت چاہتے تھے کہ صاحب وہ کراچی پریس کلب, کیونکہ کراچی پریس کلب کا ادارہ اس وقت ایک بڑا نام ٹھیک تھا. ہے, بالکل. تو وہ چاہتے تھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ وہ آ کر جو ہے وہ خطاب کریں آ کے کراچی پریس کلب میں, اور ان کو دعوت دی جائے ان کو بلانے کی. اور مجھے یاد ہے ان کے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, ان کے جو پریس دیکھتے تھے, کیا نام تھا ان کا, بریگیڈیئر سہولت کیا تھے وہ, جو کہ ضیاء صاحب کے ساتھ ہی جو کہ کریش میں ان کا, تو وہ جو تھے وہ اکثر پریس کلب آتے اور لابی کرنے کے لیے کسی طرح ضیاء الحق صاحب. اچھا, کہ رام وارو اور آنا کبھی نہیں ہم نے, حالانکہ صدر تھے ماشاء اللہ. بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت کون بند کر سکتا ہے کسی وزیر اعظم کا داخلہ. بھٹو صاحب کے زمانے کا تو مجھے واقعہ یاد ہے. بھٹو صاحب کی کابینہ کے ایک وزیر, نئی کابینہ بنی تو اس کے ایک نئے وزیر اطلاعات مقرر ہوئے تھے, اپنے کیا نام ہے, میر, کیا نام تھا, خوشی حسن میر نام, میرے آج کل یادداشتیں ہو گئی ہیں. تو وہ وزیر اطلاعات بنے, تو وہ آئے ہوئے تھے, کراچی میں ہی میٹنگ تھی. تو وہ کراچی میں اتفاق سے میں اور میرے دوست تھے مسعود حیدر, جو کہ سیکٹری تھے اس وقت پریس کلب کے, ہم دونوں اتفاق سے ایلیفنٹ اسٹریٹ پہ جا رہے تھے. تو وہ کہیں دکان میں شاپنگ کر رہے تھے, تو ان سے بھی سلام دعا ہوئی ان سے. تو ہم نے ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ آئیے کسی وقت چائے پہ ہمارے یہاں. وہ فوراً, یعنی ان کے لیے تو ایک بہت بڑا وہ تھا کہ صاحب کہاں بھٹو صاحب کا داخلہ بند ہے, مجھے انہوں نے بلا دیا ہے. وہ ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. اب ہم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں جناب اشرف شاہ, جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں, خوبصورت لکھاری ہیں, کئی کتب ان کی پذیرائی حاصل کر چکی ہیں, جن میں ناول شامل ہیں, افسانے شامل ہیں, شاعری شامل ہے, اور دیگر موضوعات کے تعلق سے بھی ان کی کتب شائع ہو چکی ہیں. ہم ایک بار پھر زحمت کلام دیتے ہیں جناب اشرف شاہ کو. شاہ بھی, جیسا کہ وقفے پر جانے سے قبل ہم, چونکہ آپ ایک مستند اور ایک بلند قامت صحافی ہیں, اور ایک بہترین مطلب عبادت کی طرح سے آپ صحافت کو سمجھتے ہیں ہمیشہ سے, تو آپ نے گفتگو فرمائی, اور یقیناً یہ گفتگو بہت دور تک جائے گی اور لوگ استفادہ کریں گے آپ کی گفتگو سے. تو میں یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ کی جو ایک مضبوط شناخت ہے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے, اور اس سے بھی زیادہ مضبوط شناخت جو ہے وہ آپ کی ایک ناول کے تعلق سے. ناول ایک مشکل کام ہے اس کو لانا,
اور ناول بھی آپ کے کم و بیش 4-5 ناول شاید آ چکے، اس پر آپ بہتر روشنی ڈالیں گے. تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ناول کی جانب نوجوان نسل کا رجحان ہے یا نہیں ہے، اور اب ناول لکھنے والے کس تعداد میں ہیں، یا ان کا رجحان بھی نہیں ہے لکھنے والوں کا، یا ناول کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مستقبل کی جو بات ہے اس کے بارے میں تو میں زیادہ کچھ شاید نہ کہہ سکوں. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ میں کیونکہ یہاں رہتا نہیں ہوں اور آپ کو پتہ ہے طویل عرصے سے باہر ہوں، تو مجھ تک پہنچتے بھی نہیں جو ناول جو لکھے جا رہے ہیں آج کے. اور میرا خیال ہے کہ کافی لوگ لکھ رہے ہیں. اب کیسا لکھ رہے ہیں اس بارے میں، اچھا اس بارے میں میں اس لیے بھی کوئی تبصرہ نہیں کرتا ٹھیک کہ میں خود ناول نگار ہوں. اچھا میں اب کسی دوسرے کی ناول نگاری پر میں تبصرہ کروں گا تو وہ میرے لیے میرا خیال مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک سمجھ لیجئے یہ بات یہ ہوگی کہ صاحب وہ کیا لکھتا ہے جی، لکھتا تو میں ہوں. خود اپنے ناول کو اچھا کہہ رہے ہیں. نہیں تو اس اچھا لیے ہم میں کبھی یوں کرتے ہیں، میں معافی چاہ رہا ہوں، مخل ہوا کہ میں اس سوال کو یوں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے کتب کے تعلق سے، ناول کے تعلق سے، اس کے تعلق سے بھی ضرور فرمائیں کہ کس تعداد میں آ چکی ہیں. دیکھیے ہوا یہ تھا کہ میری پہلی کتاب تو شاعری کی تھی، شاعری کا مجموعہ تھا، 1996 میں شائع ہوا. اچھا اس کے بعد لیکن میں کام کر رہا اسی زمانے سے کافی دنوں سے میں کام کر رہا تھا ناول. اچھا ناول جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ ناول ایک مشکل کام ہے ناول لکھنا. افسانہ پھر بھی آپ لکھ لیتے ہیں، آپ ایک نشست میں آپ افسانہ ایک لکھ سکتے ہیں آپ، اور شاعری تو چلتے پھرتے بھی ہوتی ہے. اور میری شاعری تو ایسی میں نے کبھی بہت سنجیدگی سے شاعری نہیں کی، چلتے پھرتے شاعری ہو رہی ہے. ہم باہر رہ رہا ہوں اتنے عرصے، تو وہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں بس میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں، کچھ طبیعت موضوع ہو گئی، آپ نے کچھ شعر کہہ لیے، کچھ کر لیے، اس طرح سلسلہ جو ہے وہ. لیکن ناول کے لیے ایک آپ کو بڑی یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، بڑا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے آپ کو، اور بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے آج شروع کی تو ایک یعنی کم از کم کئی سال لگتے ہیں. بالکل. جیسے میں 5 ناول ہیں میرے، تو ان 5 ناولوں میں مختلف ناولوں میں بعض میں میرے کچھ 8-10 سال بھی لگے. کوئی ناول میں نے کوئی سال بھر میں بھی لکھ دیا، 2 سال میں بھی لکھے. اور میرے اچھے ضخیم ناول ہیں، یعنی کوئی چھوٹے ناول نہیں ہیں 200-300 صفحوں والے، ایک اچھے کوئی 700-700 600 800 صفحوں کے ناول ہیں. وہ جب ہمارے دوست تھے، دوست نہیں ہمارے بلکہ سینئر تھے، حسن عابدی صاحب، شاید نام سنا ہوگا، شاعر بھی بہت اچھے تھے، بہت مشہور صحافی بھی تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے یار یہ اتنے موٹے مت لکھو، لوگ پڑھتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اگر یہ ضمانت دیں کہ میں اگر مختصر یعنی کوئی 200-300 کا لکھوں گا، لوگ پڑھنے لگیں گے، تو میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ناول خاص طور پہ ایسی چیزیں، جب ہمارے بیگ صاحب عبید اللہ بیگ صاحب جو تھے کسوٹی فیم، بہت وہ میرے رشتے کے چچا بھی تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ناول ضخیم ہی ہونا چاہیے. ناول جو ہے وہ اس میں جو ہے ورنہ بھی تشنگی رہ جاتی ہے. بالکل. بہرحال تو وہ میں نے پھر ایک ناول لکھنا شروع کیا تھا جو میرے ذہن میں تھا بہت زمانے سے. اچھا میں اس ناول میں نے کیونکہ میں مختلف ملک در ملک رہا، امریکہ میں رہا، جب پاکستان چھوڑ کر گیا کئی سال امریکہ میں رہا، مڈل ایسٹ میں رہا بہت سال، اس کے بعد پھر آسٹریلیا میں رہا. تو میں نے وہ کہانیاں تھیں جو کہ بے وطنی کی کہانیاں لوگوں کی، میری نہیں تھی وہ کہانی. یعنی میں نے وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی اپنی خود لکھی ہے، اپنی کہانی لکھی ہے اس میں، وہ میری بالکل کہانی. لیکن جو کہانیاں تھیں لوگوں کی ارد گرد پھیلی ہوئی، کہ جو لوگ بھارت سے آئے، کچھ لوگ جہاں سے بھی آئے، انہوں نے جس طرح کا پھر وہاں پر آسٹریلیا آنے کے بعد تو اس سیٹنگ میں کہانیاں تھیں، وہ پھر وہ لکھی گئی کتاب. اور میرا جب میں نے کتاب بند اس کے پہلے ایڈیشن کے پیش لفظ میں یہ لکھا بھی تھا کہ بھی میں کوئی بڑا ادبی کام نہیں کر رہا ہوں، میں کہانی لکھ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں ناول کیا ایک وجہ یہ بھی ہے، ناول ایک مشکل کام ہے، اور اس کی ناول 2 طرح کے ناول ہوتے ہیں نا. ایک تو بالکل کلاسیکی طرز کے ایک ادبی نام جو
انگریزی ادب میں بھی جو کہلاتے ہیں نا، ایک تو لٹریری ناولز ہوتے ہیں، ٹھیک، ایک پاپ ناولز، یعنی ایک جو ایسے ناول جو کہ ایک لوگوں کی میں پاپولر ہوں، لوگ پڑھیں شوق سے اور بڑا حلقہ ہو قارئین کا. تو میں نے اس دعوے کے ساتھ شروع کیا تھا کہ میں ایک ایسا ناول لکھنا چاہتا ہوں جو کہ جس کی کہ عام قارئین تک رسائی بھی ہو، اور جو کہ عام قاری جسے پڑھ کر جس سے لطف بھی لے. واہ، اور میں کہانی لکھنا چاہتا، میں نے بالکل کہا کہ بھی میں کہانی کار کے طور پر، اس میں کہانیاں، تو میرا پہلا یہ ناول جو تھا بے وطن تھا، تو اس میں وہ کہانیاں جو تھیں ساری میں نے سمودھی تھیں بہت سی وقت کی، اور ان کی جو نیٹنگ تھی بڑی، یعنی میں نے کیونکہ میں بائی پروفیشن ایڈیٹر رہا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ بھی کس طرح جو ہے وہ کہانی کو چست رکھا جائے کس طرح کے پڑھنے والے کے لیے. تو اس کی جو سب سے بڑی خوبی شمار ہوئی بے وطن کی، اور ہر طرح کے لوگ پڑھنے والوں میں اچھے بڑے ہمارے ادبا بھی اور دانشور بھی، خواتین خاص طور پر بہت زیادہ. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی جو ریڈیبلٹی تھی اس کو بڑا، یعنی کہ وہ جب شروع کرتے ہیں، کوئی 800 صفحے کی کتاب تھی، 800 صفحے کی، تو جب وہ شروع کر کے کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ نہیں پاتے تھے اسے، یعنی اس میں اتنی اختتام نہیں کر پاتے اس کا کہانیاں. تو وہ پھر ہوئی اسی زمانے میں ایک ہمارے جو دوست تھے جنہوں نے چھاپی تھی میرے لیے وہ کتاب، شمسی صاحب، جی جن کا بیمینو سینما تھا، اور ایک کاشف سینٹر کی عمارت جن کی ہے، انہوں نے چھاپی تھی، میرے دوست تھے پرانے. تو انہوں نے وہ پھر جب یہ ایک اکیڈمی آف لیٹرس کی جو زمانے میں ایک بہت بڑی ایک ایوارڈز کی وہ ہوئی، اعلان ہوا تھا، تو اس میں وہ انہوں نے جمع کرا دی ایسے کہ بھئی یہ کر دیجئے. تو وہ اس کو پھر ایوارڈ بھی مل گیا، اس کو بہترین ناول کا ایوارڈ ملا تھا اس وقت کتاب کو. تو اس سے پھر مجھے فائدہ یہ ہوا کہ ورنہ مشکل ہوتا ہے نا، یہاں آپ نے پھر ایک آدمی ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا آدمی ہے، اس کی ناول آئے تو وہ ہوگی، ناول اچھی ہو یا بری ہو وہ تو فیصلہ بات کا ہے، پہلے تو لوگ پڑھیں نا اس کو. تو وہ ہم بے نام رہ جاتے، شاید ایک ناول کے ہم ناول نگار رہ جاتے. لیکن اس وقت جو اس کا ایوارڈ ہوا وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوا تھا. اس کی تقریب ایسی تھی کہ جو کہ ٹی وی پر براہ راست چلی تھی. اس زمانے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی پر کوئی 2 گھنٹے کی تقریب براہ راست چلی تھی. پرائم منسٹر خود آئے تھے، نواز شریف تھے اس زمانے میں جنہوں نے ایوارڈ دیا تھا. اور اس کو جو منصفین تھے وہ بھی سب بڑے لوگ تھے، یعنی کوئی یہ نہیں تھا کہ اسی طرح انہوں نے انعام دیا ہو. اس میں مشتاق احمد یوسفی صاحب تھے، احمد ادیم قاسمی صاحب تھے، شوکت صدیقی صاحب تھے. یعنی پیور ادب کی بنیاد پر وہ تقریب رکھی گئی تھی، تعلقات کی بنیاد پر نہیں، جیسا کہ اب ہو رہا ہے. میرے تعلقات وہاں سے کہاں، مجھے جانتے بھی تھے لوگ تو ایک صحافی کی حیثیت سے جانتے ہوں گے. تو بہرحال اس کو ایوارڈ ملا. تو اس سے یہ ہوا کہ میری ایک ناول نگار کی حیثیت سے میری شناخت فوراً ہی نام سامنے طاقت سے آیا. پھر پبلشر بھی آ گئے کہ بھئی کتاب دی ہے، تو پھر مجھے ایک اچھا پبلشر بھی ملا انہوں نے کہ پھر میری کتابیں جو ہیں وہ اس کے بعد میں نے پھر یعنی بے وطن کے بعد اچھا پھر میں کیونکہ ایک صحافی کی حیثیت سے میرے پاس بہت کہانیاں، بہت مواد تھا. جی اور میں جو ایک مغربی انگریزی، کیونکہ میرا انگریزی ناول پڑھنے کا بہت میرا یعنی بے تحاشا پڑھتا تھا. میں 1974-75 میں 1 سال یورپ میں رہا، صحافت کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا. میں بڈاپسٹ میں تقریباً 1 سال رہا. تو اس زمانے میں میں نے بہت پڑھا. نیو یارک میں پھر رہا، میں گیا تو وہاں بھی بہت. تو میرے وہ جو ایک ماڈل تھا ایک انگریزی ناول کا، ایک پولیٹیکل فکشن کا، وہ پھر میں نے اس کو بنیاد بنا کر پھر یہاں کے حوالے سے پھر وزیر اعظم لکھی، اس کے بعد پھر صدر محترم لکھی میں نے، اس کے بعد پھر جج صاحب لکھی، پھر میں ٹی وی اینکر ان پر ایک نئی کتاب، آخری ناول جو تھا. تو وہ پھر سلسلہ چلتا گیا اور پھر تھوڑی بہت پذیرائی بھی ہوئی، لوگوں نے پڑھا بھی. اور ایک میری، لیکن میں اس کی بنیاد بے وطن ہی تھی جس نے کہ ایک مجھے ناول نگار کے طور پر مجھے متعارف بھی کرایا. اور تو اس کے اور مجھے ایک
حوصلہ بھی ملا حوصلہ بھی ملا، بالکل بہت اچھی بات ہے، بہت ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، خواہ کہ اس میں سے بہت سی چیزیں ہمارے علم میں پہلے سے تھیں لیکن آپ نے مزید علم میں اضافہ فرمایا، اور خاص طور سے جو آپ نے ایوارڈ کے تعلق سے، ناول کے تعلق سے آپ نے آگاہی دی، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی دیگر تصانیف جو ہیں انہیں بھی اسی طرح ایوارڈ سے نوازا جائے، اور ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ چونکہ شاد بھائی اس طاقت سے، جس محنت سے، جس لگن سے آپ تخلیقی کام انجام دے رہے ہیں، اب ہمیں وہ بہت کم ایسی شخصیات دکھائی دیتی ہیں جو اتنا انوالو ہیں ادب میں، لکھنے پڑھنے میں اتنا انوالو ہیں، اور یہ بڑے ہمارے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اتنا اہم کام کر رہے ہیں اور اسے تسلسل سے کر رہے ہیں، اسے کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روکا ہو، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی اس تعلق سے بھی اس بات پر ڈالیے کہ مجموعی طور پر چونکہ ایک عمر کا ایک طویل عرصہ آپ نے آسٹریلیا میں گزارا، پھر آپ دبئی بھی غالباً یا سعودیہ بھی رہے، تو یہ دنیا بھر میں آپ کے تجربات کیسے رہے؟ کون سا ملک کیسا لگا ادبی طور پر، صحافتی طور پر؟ دیکھیے، میں وہی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان چھوڑنے کے بعد، پاکستان چھوڑنے سے تو خیر پہلے اپنے صحافت کے زمانے میں، جیسے میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ میں صحافت کی ٹریننگ کے لیے جب گیا تھا جی جی، تو یورپ میں رہا، کافی ملکوں میں رہا، خاص طور پر ہنگری میں میری طبیعت تھی۔ اس کے بعد جب میں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی، یعنی جب میں 1980 میں جب میرے رسالے، میرا پریس سب کچھ بند ہو گیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، جی جی، اور میں خود بھی میں نے کوئی 3-1 مہینے جیل کاٹی تھی کراچی، حیدرآباد وغیرہ میں، تو وہ اس کے بعد پھر کچھ دل لگا نہیں، تو میں واحد طریقہ یہی تھا کہ نکل جاؤں کسی طرح، تو 1980 سے گیا۔ تو اس کے بعد سے کئی ملک، یعنی آسٹریلیا پہنچنے سے پہلے بھی میں کئی ملکوں میں رہا، امریکہ میں گیا تھا پہلے 3-4 سال، امریکہ میں نیو یارک میں رہا، اور وہ بھی جد و جہد کا زمانہ تھا، ادب بھی کام تو کوئی نہیں ہوا اس زمانے میں بالکل، اور وہاں سے پھر میں بحرین آ گیا، کئی سال بحرین میں رہا، پھر کویت چلا گیا، کویت کے ایک اخبار کا ایڈیٹر ہو گیا، وہاں پہ رہا کئی سال، کویت سے پھر ہم چلے گئے تھے آسٹریلیا، 89 میں ہم آسٹریلیا چلے گئے، اور آسٹریلیا میں رہا، پھر بیچ میں آ کر جو آپ نے مڈل ایسٹ کا حوالہ دیا، میں یہاں یو اے ای میں رہا، کوئی تقریباً 10 سال رہا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک یونیورسٹی سب سے بڑی ان کی یو اے ای یونیورسٹی، اس میں اکیڈمک ایڈیٹر تھا، اور ہماری جو آج کل ایک وزیر ہیں وفاقی یو اے ای کی، ان کا میں میڈیا ایڈوائزر بھی تھا۔ اچھا، تو وہ 10 سال گزارے، پھر وہ میں ختم کر کے پھر آ گیا برونائی میں 3 سال برونائی میں گزارے، پھر برونائی کے بعد پھر میں، تو وہ ہر جگہ کی اپنی اپنی، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ہر جگہ کی ایک اپنی اپنی مختلف ایک وہ ہے، کہہ لیجیے ان کا پیش منظر، پس منظر جو بھی ہے، ہر ملکوں کی ایک کا ماحول، ان کی جو ہے ان کے تجربات بھی اسی طرح مختلف رہے، وہ ہیں۔ لیکن مجھے ایک تو ہنگری کا تجربہ بہت، کیونکہ وہ جب میں گیا تھا تو وہ زمانہ تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، نوجوانی تھی بھرپور، اور ایک صحافی کی حیثیت سے بھی نام بنایا تھا، تو وہ مجھے ایک موقع ملا دنیا بھر کے ہم کوئی 12 ملکوں کے صحافی تھے اس گروپ میں، ٹریننگ میں، تو وہ مختلف ملکوں کے صحافیوں کے ساتھ ایک جو وقت گزارنے کا موقع ملا، اس میں افریقہ کے، لاطینی امریکہ کے اور ایشیا کے اور مختلف ملکوں کے جو صحافی تھے، وہ ایک میرا سب سے اچھا تجربہ تھا۔ اچھا، پھر اس زمانے میں کوئی دباؤ بھی نہیں تھا کہ صاحب آپ نے کوئی گھر کے لیے جو ہے وہ پیسے ویسے کمانے، ذمہ داریاں ہیں، تھیں ذمہ داریاں، لیکن یہ کہ وہ ہم، کیونکہ میں آن دا جاب گیا تھا تو وہ ہماری تنخواہیں تو وہاں ملتی رہیں، لیکن یہاں ہم کو اسکالرشپ ملتا تھا باقاعدہ، بہت اچھی جگہ رہائش تھی، بہت ایک وہ ایک بڑا میرا
अच्छा तजुर्बा था। एक रहा मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ। उसके अलावा न्यूयॉर्क मेरा सबसे पसंदीदा शहर अच्छा रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहाँ रहता हूँ, जो मेरा वहाँ तो एक वतन है, वो मुझे जो मुद्दे है से ऑस्ट्रेलिया मैं समझता हूँ, सिडनी ख़ास तौर पर सिडनी दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से साफ है। सुथरे शहरों में से बिल्कुल। और शायद भाई आप हमारे तो साथ आ भी चुके हैं, आपने जी खुद जी देखा भी बिल्कुल। है। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाज़त से एक वक्फे पर जाते हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर हम ये भी चाहेंगे, चूँकि हमारा प्रोग्राम बज़्म शायरी है और आपसे मोहब्बत करने वाले जहाँ आपकी सहाफ़ती कारगुजारियों को और आपकी खिदमत के बारे में जान रहे हैं, वहाँ वो ये भी चाहेंगे कि बतौर तबर्रुक उनकी समाअतों तक आपके अशार भी पहुँचाए जाए, है ना। तो बस हम वक्फे से हाजिर होकर आपको ज़हमत देते हैं कलाम की। नाज़रीन किराम, दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियत जनाब अशरफ शाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर शाद साहब से इनका शेरी कलाम समाअत करते हैं। नाज़रीन किराम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ लिखारी जनाब अशरफ शाद, जो वक्फे पर जाने से कबल इल्म से लबरेज़ गुफ्तगू आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रहे थे। हम अशरफ शाद साहब से एक बार फिर दरख्वास्त गुजार होंगे कि वो अपना शेरी कलाम भी पेश करें, और शेरी कलाम से कबल एक सवाल हम और उनकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि मुख्तसर सा उनसे जवाब हासिल करें। शाद भाई, और जैसा कि मैंने आपसे दरख्वास्त की कि आप चाहने वाले, आपकी शायरी से मोहब्बत करने वाले वो मुंतज़िर हैं कि शाद साहब अपना शेरी कलाम कब उनकी समाअतों तक मुंतकिल करेंगे। और उससे कबल मैं ये भी चाहूँगा कि हम जैसे देखते हैं, हमने पढ़ा, हमने सुना, आपकी साहबजादी नावल के ताल्लुक़ से उनका भी बहुत एक अहम नाम है लिखने वालों में, तो उनकी अदबी काविशात के ताल्लुक़ से कुछ ज़रा बताइए। जी मुझे बड़ी खुशी ये है कि मेरा जो काम जिस तरह का है, उसी हवाले से मेरी बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक अपना सहाफ़ी की हैसियत से भी और एक अदबी हैसियत से भी, उनकी कई समन शाद उनका नाम है। अगर आप वो समन शाद को गूगल करें तो काफ़ी चीज़ें उनके बारे में। समन ने एक, क्योंकि वो कोई 10 साल लंदन में रहीं, तो वहाँ पर भी वो BBC टेलीविज़न के लिए भी करती थी। और BBC की एक सीरियल है जो कि मेरे ख्याल है पिछले 30-40 साल से एक सोप चल रहा है उनका, सिल्वर स्ट्रीट। जी जी। तो वो उस पर भी लिखती रही हैं। और फिर ये कि उनका एक जो है ड्रामा निगार की हैसियत से एक उनका नाम हुआ। उन्होंने एक कैमरा कह रहा हूँ मैं, एडनबरा में जो एक फ्रिंज फेस्टिवल होता है, उसमें भी उनका एक प्ले जो है वो एक जो है वो चला। तो वो एक उनकी एक शनाख्त जो थी एक ड्रामा निगार के हैसियत थिएटर के हवाले से भी काफ़ी हुई। अभी हाल ही में सिडनी में एक उनका प्ले चला है एक, जो कि वो भी कोई तकरीबन 2 हफ्ते हाउसफुल उसका वो रहा। लेकिन नावल उनका एक नावल उन्होंने लिखना शुरू किया, तो वो अभी एक नावल उनका पिछले 2 साल से थी। आपको पता है कि वहाँ जो बाहर मसला ये है कि जो पब्लिशर हैं बड़े, जब तक वो आपका नावल ना छापें तो, और जब वो अगर आप का कोई नावल एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो फिर वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उनके यहाँ तो बहुत एक यहाँ की तरह नहीं है जिसके मन में आए वो लिख ले। और मेरी बेटी ने तकरीबन 3 साल पहले वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और 3 साल से। और ये जो है पेंगुइन सबसे बड़ा एक इस वक्त का इशाती इदारा है, तो उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने पेंगुइन ने जो है वो छापा। तो तकरीबन 3 साल से वो मुख्तलिफ मराहिल एडिटिंग और री एडिटिंग के और ये सब चल रहे थे। और तो अब वो अभी जो है वो एक तैयार हुआ है, लॉन्च मार्केट में, बल्कि उसका ऑनलाइन तो वो ऑलरेडी ऑनलाइन उसके जो है ऑर्डर्स वगैरह भी ले भी रहे हैं। 9 तारीख को उसका जो है लॉन्चिंग 9 फरवरी को, 9 फरवरी को वो लॉन्च हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद फिर वो बाकी जगहों पे जाएगा। उसके साथ ही एक
अमेज़न वाले जो है, अमेज़न सबसे जी, बड़ा जी। आपको मालूम है, उन्होंने उनका एक है ऑडिबल, बोलती किताब है, उसका मैंने तर्जुमा जी, किया है जी, जैसे, वाह। तो वो ऑडिबल जो है वो एक उसके लिए भी उन्होंने उसका एक नावल जो है, लेकिन वो किसी पुराने नावल को उसको रिकॉर्ड करके बताने का वो नहीं करते, वो अपना ही नावल, अच्छा, तो एक नावल समन का ऑडिबल पर भी जो है वो अच्छा, आ बहुत रहा है, अच्छी तो बात है। माशाल्लाह बड़ा और बल्कि अच्छा हम वहाँ तो ये के- भी चाहेंगे कि इंशाल्लाह हमें ये शरफ़ हासिल हो कि जिस तरह से आज यहाँ मौजूद हैं इसी तरह वो यहाँ मौजूद हों और उनका भी इंटरव्यू करें। जैसा आपने साहबजादी के ताल्लुक से बताया, और माशाल्लाह से वो एक होता है ना कि जो घर की तरबियत होती है उसके मुकम्मल असरात उन्होंने अपनी शख्सियत पर लिए और एक मज़बूत नाम उन्होंने बनाया आपकी मौजूदगी में। शायद मैं ये भी चाहूँगा कि वो हज़ारों लाखों लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपकी शायरी से मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप अपना शेरी कलाम हमारी समात और उनकी समातों तक बतौर तबर्रुक कुछ पेश कर दीजिए। जी बिल्कुल। मैं एक पिछले दिनों मैं थोड़ा सा जी सेहत के मसाइल का जी जी शिकार रहा, कुछ डिप्रेशन के, एक आध मेरी छोटी छोटी एक दो नज़में उस जी, हवाले से। ज़रूर एक तो अता कीजिए। ये तो खैर पुरानी नज़में, एक ज़िंदगी के सब बखेड़े काट कर, वाह, ज़िंदगी के सब बखेड़े काट कर उम्र की सरहद पे बैठा एक शख्स, हाँ हाँ, उम्र की सरहद पे बैठा एक शख्स, आखिरी सांसों की गिनती में मगन, मैंने उससे पूछा ए नफस, हाँ हाँ, मैंने उससे पूछा ए नफस, ज़िंदगी का कुछ तारुफ तो करा, हाँ हाँ, ये बता कि ज़िंदगी आखिर है क्या, हाँ हाँ, क्या कहने, ये बता कि ज़िंदगी आखिर है क्या। गूंज थी उसकी कि आवाज़ जरस, हाँ हाँ, गूंज थी उसकी कि आवाज़ जरस, बात सादा सी है ये, मौत तक का फासला है वाह। ज़िंदगी, बहुत अच्छे, मौत बहुत तक का फासला है क्या ज़िंदगी। कहने, क्या कहने, तो उसी वाह। तरह एक और उसी ज़माने में जो मैं रहा अस्पताल में और डॉक्टरों की छुरियों के नीचे, जो कुछ भी हुआ पहली बार हुआ, पहली बार खुद से इतना प्यार हुआ, क्या कहने, पहली बार खुद से इतना प्यार हुआ, मरना तक दुश्वार हुआ, वाह, मरना तक दुश्वार हुआ, मौत की देवी पहली बार जुल्फ़े खोले सर पे खड़ी पूछ रही थी, क्या सोने की तैयारी है। क्या कहने, क्या कहने, मौत की देवी पहली बार जुल्फ़े खोले सर पे खड़ी पूछ रही थी, क्या सोने की तैयारी है। मैंने दिखाकर हाथ की रेखा उससे पूछा, कितना वक्त बाकी है। क्या कहने, क्या कहने, मैंने दिखाकर हाथ की रेखा उससे पूछा, कितना वक्त बाकी बहुत है। अच्छे, वो उस वक्त कुछ ऐसे ही लग रहा था कि वक्त अब बाकी रहा नहीं है। वाह वाह वाह, बहरहाल, तो ये एक गज़ल में आपको कुछ ताज़ा जी ज़रूर अता सुनाता हूँ, कीजिए, बजाय पुरानी चीज़ तो कई दफ़ा मेरा ख्याल है कुछ जी, आपके जी, यहाँ, अता लेकिन कीजिए। एक आध गज़ल है जो मैं एक देखिएगा मुख्तलिफ सी एक गज़ल है, मतलब देखिए जी। कि अनदेखे वाक़यात से है मुझको इख्तलाफ, वाह, अनदेखे वाक़यात से है मुझको इख्तिलाफ। इख्तलाफ, तख्लीक़ कायनात से है मुझको बहुत इख्तलाफ, अच्छे, वाह 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 वाह, अनदेखे वाक़यात से है मुझको इख्तलाफ, तख्लीक़ कायनात से है मुझको इख्तलाफ, है उसको इख्तियार मेरी ज़ीस्त पर मगर, वाह, है उसको इख्तियार मेरी ज़ीस्त पर मगर, उसकी हर एक बात से है मुझको इख्तलाफ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसकी हर एक बात से है मुझको इख्तलाफ, और एक ज़ख्म आरज़ू जो मेरे दिल पर है मुहीत, वाह, एक ज़ख्म आरज़ू जो मेरे दिल पर है मुहीत, उस ज़ख्म बेसिबात से है मुझको मुझको बहुत इख्तिलाफ, अच्छे, बहुत अच्छे, उस ज़ख्म बे। और शेर उसका देखिए कि मोहरे तो पिट रहे हैं
मगर शाह बच गया। क्या कहने, मोहरे तो पिट रहे हैं मगर शाह बच गया, शतरंज की बिसात से है मुझको इख्तिलाफ। क्या कहने, क्या कहने। शतरंज की बिसात से है मुझको इख्तिलाफ। और जो आमिरों की मदहो सना में रकम करें, जो आमिरों की मदहो सना ही रकम करें, ऐसे कलम दवात से है मुझको इख्तिलाफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कि जिन हादसों का शाद तसलसल है ज़िंदगी, बहुत अच्छे। जिन हादसों का शाद तसलसल है ज़िंदगी, उन सब के इर्तबात से है मुझको इख्तिलाफ। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया शाद भाई, खूबसूरत। वाह वाह वाह, खूबसूरत आपने गज़ल, इर्तबात से है वाह मुझको इख्तिलाफ। आपने खूबसूरत गज़ल पेश की और आपने मुझसे कहा था कि मैं कलाम ज़्यादा पेश नहीं करूँगा और इसलिए हम आपको ज़हमत नहीं दे रहे, और आपने बतौर तबर्रुक बहुत मुख्तसर कलाम पेश किया और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। और हम ये भी चाहेंगे कि अब जब हम आपको फिर एक बार दरख्वास्त गुज़ार हों और ज़हमत दें तो तादेर आपसे हम आपका शेरी कलाम समाअत करें। यकीनन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा कुछ सहाफ़त पर जी हाँ, बात आपकी बज़्म शायरी है और सहाफ़त पर गुफ्तगू ज़्यादा हो गई है और नावल पर, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा दफ़ा सिर्फ शायरी पर बात करेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़रूर मौका मिला। नहीं इंशाल्लाह ज़िंदगी ज़रूर, रही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर, बेबदल सहाफ़ी, एक ऐसे नावल निगार कि जिनका अब कोई सानी नहीं है, जनाब अशरफ शाद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।